بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے تیسرا اور چوتھا خط۔ تیسرا لیٹر ہے، اپنے دوست کے نام خط لکھیں جس میں گرمیوں کی چھٹیاں کسی صحت افزا مقام یا پہاڑی مقام پر گزارنے کی دعوت دی گئی ہو۔ از بلوال 1 مئی 2007۔ تو یہ دیکھا 1 مئی لکھ کے اس کے آگے اردو کے اندر 2007 لکھا ہے، یہ انگریزی میں نہیں ہے۔ اس کے بعد نیچے والی لائن میں پیارے دوست خرم، السلام علیکم، طالب خیر بخیریت ہے، آپ لوگ امتحانات کی تیاری میں مصروف ہوں گے، مجھے بھی امتحانات کی تیاری میں شدید ذہنی محنت نے بے حد تھکا دیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم دونوں امتحانات کے بعد کسی تفریحی مقام پر چلیں تاکہ جسم اور ذہن کو آرام مل سکے۔ میرا پروگرام تو حتمی ہے، لیکن آپ جیسے بے تکلف دوست کے بغیر سیر بالکل پھیکی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم 1 ہفتہ کے لیے مری جائیں۔ اخراجات بھی مناسب ہوں گے اور مری کوئی زیادہ دور بھی نہیں۔ مری کے بعد ہم نتھیا گلی جائیں گے، خوب ہلا گلا ہوگا۔ امید ہے آپ میرا ساتھ دو گے اور جلد ہی مجھے اپنے آنے کی تاریخ سے مطلع کرو گے۔ مطلع مطلع نہیں پڑھنا، مطلع۔ نیز یہ کہ موسم کی مناسبت سے ضروری سامان ساتھ لے لیجئے گا۔ محترم چچا جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا۔ میں آپ کے خط کا بے چینی سے انتظار کروں گا۔ والسلام، آپ کا دوست۔ یہ محمد علی لکھا ہے، اس کے نیچے آپ نے کراس کر دینا ہے، 3 کراس لگا دینے ہیں یا الف ب جیم لکھ دینا۔ اس سے اگلا خط ہے، چچا جان کے نام گھڑی کا تحفہ بھیجنے پر شکریہ ادا کرنے کا خط۔ چچا جان کے نام گھڑی کا تحفہ بھیجنے پر شکریہ ادا کرنے کا خط۔ از بلوال، آپ نے لکھنا ہے از کمرہ امتحان، 1 مئی 2007۔ محترم چچا جان، السلام علیکم۔ خیریت موجود و مطلوب، آپ کی ارسال کردہ گھڑی مجھے مل گئی ہے۔ یہ ایک قیمتی تحفہ ہے جو کہ میرے لیے بہت یادگار حیثیت رکھتا ہے۔ میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں۔ پہلے تو میں کئی دن اسی بات پر رہا کہ امتحان میں کامیابی پر چچا جان مجھے کیا تحفہ دیں گے۔ گھڑی ملی تو بہت اچھا لگا کہ یہ تحفہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ فائدہ مند بھی ہے۔ طالب علم کے لیے وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں، اور یہ تحفہ وقت کا صحیح استعمال کرنے میں یقیناً معاون ثابت ہوگا۔ اس لیے یہ تحفہ ملنے پر میں بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کا تحفہ آپ کی محبت کی یادگار ہے، میں اس کا مناسب استعمال کروں گا اور جواباً آپ کو اچھے نمبروں کا تحفہ دوں گا۔ چچی جان کی خدمت میں آداب، علی اور عالیہ کو سلام۔ والسلام، آپ کا بھتیجا نعمان اکرم۔ تو یہ امتحان کے اندر 10 نمبر کا خط آتا ہے، تو اس کے اندر تھوڑی سی بھی غلطی ہو تو بہت زیادہ نمبر کٹ جاتے ہیں، اس لیے اس کو ذرا احتیاط کے ساتھ یاد کرو اور اچھی طرح یاد کرو۔ یہاں پر گھڑی کا تحفہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تحفہ آ جائے تو چچا جان کی طرف سے یا ابا جان کی طرف سے یا بھائی جان کی طرف سے تو کوئی بھی تحفہ آ جائے تو اس کی مناسبت سے آپ نے اپنی طرف سے بھی خط لکھنا ہے۔ یہ بطور نمونہ خطوط ہیں۔ امتحانات کے اندر ایسے خطوط بھی آ سکتے ہیں جو آپ نے نہ پڑھے ہوں، تو اس کا پیٹرن آپ کو آتا ہو، ترتیب اس کی آپ کو آتی ہے، اور ماشاءاللہ 9th میں پہنچ گئے اور آپ کو لکھنا بھی آتا ہے، تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھو، اس نے چھوٹے چھوٹے پیرے بنا کے لکھے ہیں، 2-3 پیروں کے اندر یہ اس کو لکھا جائے اور خوبصورت بنا کے لکھا جائے۔ خصوصاً اس کے اندر بالکل کٹنگ نہیں ہونی چاہیے، جتنی زیادہ کٹنگ ہوگی اتنا زیادہ اس کے نمبر بھی کٹیں گے، اور جب ممتحن دیکھتا ہے تو وہ بے روب سی تحریر، تو اس کی اہمیت اس کی نظروں سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو
تو جب صاف لکھا ہو، خوبصورت لکھا ہو، تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور مؤتمم پر اس کا روب، ممتحن پر اس کا اپنا روب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔